یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ 2 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کمسن بچی نے اسکول کی تیسری منزل سے کود کر اپنی جان دے دی۔ خواتین و حضرات، اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ جان کیوں دی گئی، کیا وجوہات تھیں اور اس کے بعد کانسیکوینسز کیا آنے والے ہیں۔ میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کی بچی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 سال کی بچی تھی، 13 سال کی۔ وہ جو آخری لمحات تھے جس کے اندر وہ بچی اس ریلنگ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، وہ جو آخری چند لمحات تھے، اس وقت اس کم سن نادان بچی کی ذہن کی کیا حالت ہوگی، وہ کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا، کس طرح کا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہوگا دماغ کے اندر۔ میں ہر دفعہ ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کمیونیکیشن لازمی کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ کیوں کہتا ہوں؟ آپ کے خیال میں یہ ایک میمونہ ہے؟ اس بچی کا نام میمونہ ہے، ایک میمونہ ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں لاکھوں میمونہ ہیں تیار کھڑی ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ وہ بس ورڈز پر ہیں اور ہلکا سا پش ہوا وہ گئیں۔ کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں ذہنی بیماری کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں، کیوں؟ فقط اس لیے کہ ان کو تانے مارے جاتے ہیں، ان کو سرزنش کیا جاتا ہے، ان کو ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یوں صحیح نہیں کیا، فلاں صحیح نہیں کیا۔ جو صحیح کیا اس کو بھول جاتے ہیں، جو نہیں صحیح کیا اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو بندہ ہے ذوالفقار نرے جو نام ہے اس کے والد کا، یہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ اور اس کی بیوی کیسے زندہ رہیں گے؟ کیا ان کو ان کا ضمیر معاف کر دے گا؟ نہیں۔ کیا ان کو وہ باقی اس کے 2 بہن بھائی جو ہیں بچی کے، مرحومہ کے، وہ معاف کر دیں گے؟ کیا ان کو ان کے خاندان والے معاف کر دیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی ایک ٹویٹ دیکھی ہے، مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسکول کی رجسٹریشن کینسل کر دی جائے اور انتظامیہ کے خلاف یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں یار ٹو ہیل ود اٹ، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سسٹم کو کیوں نہیں صحیح کر رہے ہو؟ یہ تو پورے کا پورا سسٹم آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تم کس کس کو کہاں کون سے اسکولس کو ختم کرو گے؟ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم اگینسٹ دی ایجوکیشن سسٹم آف دا کنٹری، اگینسٹ دی ایجوکیشن سسٹم، بیکاز اس ایجوکیشن کے اندر کچھ نہیں وہ ایک موازنہ کریٹ کیا جاتا ہے شروع سے لے کے آخر تک کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ جو بہتر ہے اس کے مارکس اچھے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹو ہیل ود اٹ یار، مارکس اگر خراب آ رہے ہیں تو وہ جو چیکر ہے اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر ساری ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے۔ کیا پتا اگر میں چیکر ہوں اور میں چیکنگ کر رہا ہوں، میری کسی وجہ سے موڈ خراب ہے، آگے کوئی پیپر آ جاتا ہے، کیا پتا میرا موڈ اس پیپر کے اوپر ریفلیکٹ کر جائے، کیا پتا وہ پیپر میں اچھا بھی ہوا ہوگا، میں اسے مارکس ڈال دوں، اور وہ بچی یا وہ بچہ جو کہ اپنے آپ سے ایک حساب سے آیا ہوا تھا یا آئی بھی تھی کہ میں نے 100% میں سے 90% یا 80% لینے ہیں، اس کے وہ کم ہو جاتے ہیں پرسنٹیج، تو اس کے گھر والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک میمونہ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانیاں چلتی رہیں گی۔ اور یہ بالکل، اور اس میں اب آپ دیکھیے گا، اس میں ایک جو بہت بڑا کام سوشل میڈیا نے کیا ہے وہ یہ کہ چونکہ اب والدین کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہ فلاں کے بچے کے یہ ریزلٹس آ گئے، انہوں نے خوب ہائی لائٹ کیا ہوا جی سکسیسفل لائف، امیزنگ کڈز، اور یہ اور وہ میں نے دیکھا۔ فار ایگزامپل اف آئی ایم دی فادر آف ٹراماٹائزڈ کڈ، وہ میں نے دیکھا اور میں نے جا کے 10 تصویروں میں سے 8 تصویریں وہ تھی کہ سب کے بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں جا کے اپنے بچے پہ گرجوں گا اور پھر میں کہوں گا کہ تم نے کیوں نہیں صحیح کیا، کس کے حساب سے صحیح نہیں کیا، کہاں کے حساب سے صحیح نہیں کیا۔ جس بچے کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اسی حساب سے پرفارم کرتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو فرسٹ آ رہا ہے وہی کامیاب انسان ہے، کیونکہ کامیابی کی ڈیم ڈیفینیشن ہر کسی کی ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ کوئی اچھی نیند کو کامیابی کہتا ہے، کوئی سکون کو کامیابی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپے ہوں گے تو یہ کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس 70 گاڑیاں ہوں گی تو کامیابی ہے۔ ہر کسی کا موازنہ ڈفرنٹ ہے۔ والدین اپنے حساب سے چلتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی چونکہ وہ فلاں کے بچے کے اچھے مارکس ہیں تو ہمارے بھی آنے چاہیے۔ آپ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی اٹھتی ہے، وہ بچی نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ میں جب کر رہی تھی، کیونکہ دیکھیں ابھی بات سنیے گا بہت دھیان سے، بچے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، کیا پتا اس کے باپ نے اتنی کوئی غلط بات کی بھی نہ ہو، کیا پتا، میں اگین مجھے نہیں پتا حقیقت کا، کیا پتا اس بچی نے فیل زیادہ کر لیا، کیونکہ کچھ بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ ہر بچہ اسٹرانگ ولڈ نہیں ہوتا، ہر بچہ ایک جیسا، 2 اگر آپ کے بچے ہیں، بچہ بچی ہے، یا 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ They are gonna be different. They are supposed to be different. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ اب ظاہری سی بات ہے اس بچی نے فیل کر لی تھی یہ بات، اس نے اپنے دل پہ لگا لی وہ بات۔ وہ اتنا رلا دینے والا لیٹر ہے یار، اگر اللہ معاف کرے وہ
مطلب سوچنے کی بات ہے کہ وہ بچی نے کیا, اس کے دماغ میں کیا چلا ہوگا کہ اس نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا. وہ چاہتی تو وہ گولی کھا سکتی تھی کچھ, لیکن اگین چھوٹی سی بچی تھی, وہ چاہتی تو شاید وہ نس کاٹ لیتی, چھوٹی بچی تھی. اس کو راہ فرار اسی میں نظر آیا کہ اوپر سے کود جائے, کیونکہ کمیونیکیشن ایرر تھا. کبھی ماں نے شاید بٹھا کے, شاید اگین could be wrong here as well, کیا پتا کسی نے اس کے ساتھ بات نہ کی ہو, اس کو محبت نہیں مل رہی تھی گھر والوں سے, اس کو باہر سے ملنے کی وہاں سے بھی نہیں ملی, تو اس نے ایک ہی راہ فرار دیکھا, اس نے جان دے دی. کتنی میمونائیں مر رہی ہیں اس وقت. یہ والی میمونہ بیچاری, یہ جس کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اس بچی کو انشاءاللہ انشاءاللہ. معصوم پھول, وہ بچی جو کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار, وہ بچی کو کچھ نہیں پتا تھا. ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کے لیے نہیں جاتے, کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دیوانی بیماری کا وہ کر دیں گے, ہم پہ ٹھپا لگا دیں گے. نہیں لگاتے یار, اور لگاتے تو ٹو ہیل وذ اٹ. میں کتنی دفعہ لوگوں کو, اور یہ بات میں کیوں اتنی وسوخ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آئی واز اے مینٹل پیشنٹ. میں اوپن پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں, آئی واز اے مینٹل پیشنٹ. آئی واز سیکشن فار ٹو دی سائیک وارڈ فار 28 days ان دی UK. 28 دن پاگل خانے میں رہا تھا میں ریہاب سینٹر کے اندر. کیسے, کیوں؟ دماغی خرابی ہوتی ہے, اٹس اے فیکچوئل تھنگ, ہو جاتی ہے. پاکستان میں اگر کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے پرابلم ہے, تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑاتے ہیں, سارا پاکستان مذاق اڑاتا ہے, پاکستان خود مذاق بن کے بیٹھ گیا ہے. ایمپتھی لے کر آئیں یار, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ تو کریں, اس کو دیکھیں تو اس کی آنکھیں تو پڑھیں. میں بار بار کہتا ہوں کمیونیکیشن کے اندر اس کا استعمال کم ہے, اس کا اور اس کا زیادہ ہے. محسوس کریں کہ وہ بندہ تکلیف میں, کچھ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہنس تو رہا ہے, لیکن کیا اس کی آنکھیں بھی ہنس رہی ہیں کہ نہیں ہنس رہی؟ کیا اس کے الفاظ اس بات کا ضمانت دیتے ہیں کہ واقعی یہ شخص خوش ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے؟ ہم میں سے حقیقی دوست ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہماری خاموشی کو سنتے ہیں. ہمارے حقیقی دوست وہ ہوتے ہیں جو ہماری تکلیف ہماری آنکھوں سے پڑھتے ہیں. یہ بچی چونکہ چھوٹی تھی, اور اس کے سرکل میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے, ان کو کیا پتا, وہ بچی نے اپنی جان دے دی. آج پورا پاکستان اس بارے میں بات کرے گا, میں بات کر رہا ہوں, لیکن میرا تو یہ ٹاپک ہے کمیونیکیشن کے بارے میں. میں بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو میں نے بچپن سے دیکھا, آس پاس دیکھا, مستقل دیکھا. ہمارا خاندان بھی ٹپیکل پاکستانی خاندان تھا نا. کیا خاندان تھا کہ جی اس کے بچے کے اتنے مارکس ہیں, اس کے بچے کے اتنے مارکس ہیں. میرے خاندان میں ہی کچھ لوگ ہیں بیچارے, وہ نہیں پرفارم کر پا رہے تھے اکیڈمکلی, ان کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا تھا. میں نے کتنے اپنے دوستوں کو دیکھا, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے رشتے داروں میں نہیں ملتے, کیونکہ وہاں بیٹھ کے صرف ہمارا موازنہ کیا جاتا ہے کہ تم نے اتنے مارکس لیے, تمہارے خالہ کے بیٹے کے تو اتنے, تمہارے چاچا اور خالاؤں کی, چاچاؤں کی اور ماماؤں کی اور تایاؤں کی اور پھپھوں کی, وہ سب بیٹھ کے اپنے بچے کے اچھے مارکس آ گئے تو اگلے کو نیچے کرنا ہے. That's how it's gonna work. That's how it is working. کیا آپ کو مل گیا اگلے بچے کو ذبح کر کے, وہ ذبح ہو گیا نا بچہ, اس کی آپ نے سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑا دی 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہ تمہیں کیا عقل ہے یار, تم نے تو میٹرک بھی صحیح سے نہیں کیا. او یار, تو تم نے کر لیا میٹرک, تم نے کون سے تیر گاڑ دیے, تم نے کون سے پہاڑ اکھاڑ دیے, تم بھی تو کوئی 70 80 90 ہزار لاکھ 2 لاکھ کی نوکری کر رہے ہو یار. لیکن نہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے دین اسلام کی بات ہم کرتے ہیں, اور وہ اس سینس میں دیکھو, میں ہر وقت ایک بات کہتا ہوں, پوری بات ہمیشہ کیا کیجیے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ والدین کے حقوق بہت ہیں, ان کے سامنے اف بھی نہ کرو, بالکل نہ کرو. واقعی ہے یہ بات, لیکن والدین, ماں باپ نہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین والدین اینڈ ماں باپ. بار بار بتاتا ہوں, اینی بڈی کین بی اے ماں باپ, اینی بڈی. یو گیٹ میرڈ, یو میک دا گرل پریگننٹ, شی ڈیلیورز اے بیبی, یو آر ماں باپ. لیکن والدین بننا, it's a choice. It requires a lot of effort. It requires a lot of sacrifice. ہمارے یہاں پورے پاکستان میں ماں باپ بہت نظر آئیں گے آپ کو, والدین مجھے نہیں لگتے ہوں گے, لیکن بہت کم. تو والدین بھی انسان ہیں, غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ خدا نہیں ہے, وہ رسول نہیں ہے, وہ پیغمبر نہیں ہے, ہمارے آپ جیسے انسان ہیں. غلطی ہو سکتی ہے ان سے, لیکن ایسا نہ ہو کہ بہت دور ہو جاؤ. اور یہ مرحومہ جو میری بچی ہے میمونہ ہے, اس جیسی کوئی اور نہ آ جائے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پرابلم ہے, میرا نمبر کھلا ہوتا ہے یار, مجھ سے بات کر لو, اپنے کسی دوست سے بات کر لو, کسی تیسرے بندے سے بات کر لو. ماں باپ اگر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کا موازنہ کرنا بند کریں. آپ ان کو پل پل ذبح کر رہے ہیں. نہیں اندازہ ہوتا آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے چھوٹے بھائی نے تو اتنا کر لیا, تم کیا کرتے ہو. میں خود گزرا ہوں ان چیزوں سے, کیوں ہے میرے اندر اتنی تکلیف. اور پھر والدین کے اوپر ماں باپ مطلب ماں باپ کا پھر یہ شکوہ آتا ہے کہ والدین یعنی کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے پھر ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے. کیسے کریں گے وہ رسپیکٹ یار؟ رسپیکٹ از سم تھنگ دیٹ یو فکن ارن, یو ارن دیٹ.
आप अर्न कर नहीं रहे रिस्पेक्ट, आप मांगे जा रहे रिस्पेक्ट, आगे से आप बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट की बजाय चले जा रहे हैं यार, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगला बंदा आपकी इज्जत करेगा? नो, आई एम सॉरी, नो। कहानियां इसी तरह लिखी जाती हैं और ये कहानियां लिखी जा रही हैं। इस वक्त आप देखें, ये कहानी मैमूना की हल्की कहानी नहीं है। वो 10 साल या 13 साल की बच्ची है यार। आई कांट, मेरा दिल रो रहा है यार मेरा। हालांकि मैंने कभी उस बच्ची को देखा नहीं कुछ, लेकिन जब उसकी तस्वीरें मैंने देखी, इट्स पेनफुल मैन, इट्स पेनफुल। वो बच्ची कितनी तकलीफ में होगी यार, और वो तड़प रही होगी, कोई उसे गले लगा ले, कोई उसे प्यार कर ले, कोई उसे 2 अच्छे अल्फाज बोल दे। मैं कहता हूं, अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते ना यार, तो सिर्फ अप्रिशिएट कर दो उसको यार। दुनिया भरी पड़ी है बैंड की आंख, दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है किस में? क्रिटिक्स में। एक चीज लगाओ, 10,000 क्रिटिक्स खड़े होंगे, लेकिन अप्रिशिएट करने वाला खड़ा नहीं होगा, गले लगाने वाला खड़ा नहीं होगा। बहुत कम होंगे, एक आध नजर आ जाएगा, दैट्स इट, नो मोर देन दैट। आप गले लगाने वाला बने। कोई गलत बात कर रहा है, कोई अपना दिल की भड़ास निकाल रहा है, आप सुन लें। कम्युनिकेशन है ना यार, सुनना। मैं बार बार क्या कहता हूं, सुनना है और देखना। कोई भड़ास निकाल रहा है, निकालने दो यार। हमारे यहाँ भड़ास निकालता, वो कहता है यार मेरे अब्बा ने मेरे साथ ये कर दिया, वो दूसरा खड़ा हो जाएगा, अबे तेरे अब्बा ने क्या किया? मेरे अब्बा ने तो ये कर दिया था। अगला फिर खामोश हो जाता है, अच्छा भाई तू जीत गया। जीत लगी हुई ना, क्योंकि कंपटीशन बचपन से दिया हुआ है। बचपन से स्कूल साला ये दिखाता है कि कंपटीशन करो। क्यों? Now you need to be better in life. What? To hell with it. How is it going to be better in my life if I can't do the formulas of mathematics or physics or geology or geography? मेरा डिवर्जन नहीं है उस तरफ यार, मेरा माइंड नहीं है उस तरफ यार। फिर कहते हैं रिस्क लेना सीखो। अबे तो रिस्क कैसे लेंगे यार, जब तुमने सिखाया नहीं रिस्क लेना? तुमने सिखाया क्या? कैलकुलेटेड तरीके से चलो, 9 to 5 की जॉब कर लो, पेंशन आएगी, दैट्स इट। नो, टू हेल विद इट। इतनी सारी फील्ड्स हैं, बच्चों को करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि फिर खानदान में क्या बताएंगे? अगर कल को कोई बच्चा खड़ा होता है, कहता है मैंने राइटर बनना है, तो उसका बाप कहता है तो भाई तू कमाएगा कहां से? वाह यार वाह, मतलब राइटर्स नहीं कमाते। आज वही बात हुई ना, वो जो बचपन से सुनते आ रहे थे, जो मुंह पे तमाचा पड़ा सबके, बचपन से सुनते आ रहे थे, क्या पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज खेल कूद करने वाले अगर आप और हम, जो कि आजकल का जमाना है, वो ये कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, दैट इज द वन, दैट इज द वन। तो अगर खेल कूद करने से, आप वो देख लें, आप कितने सारे वो होते हैं टूर्नामेंट्स, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर यही होता है, वो जीते, करोड़ों रुपए लगे, लाखों रुपए लगे, डॉलर्स ले गए। फ्रीलांसिंग के अंदर दबा के अपना वो, जो बचपन में जिस बच्चे को ये कहा जाता था कि तुम आर्ट कर रहे हो, ये कोई काम है करने का, आज वही बच्चा आर्टिस्ट बन के, फ्रीलांस आर्टिस्ट बन के हजारों डॉलर महीने का उठाता है। तो ये बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपने अपने आप को बदला नहीं। आप उसी रविश पे, वैसे ही जिस तरह आपको आपके वालिदैन ने पाला था, आप भी अपने बच्चों को वैसे पाल रहे हैं। तो आज एक मैमूना मरहूमा गई है, 10 और चली जाएंगी, 20 और चली जाएंगी, कुछ नहीं होगा जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। निकाल दो इस 1 2 3 को यार। फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्यों रखते हो? जापान में देखो नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है यार। इंग्लैंड में मैं इतने अरसे रहा, इतने अरसे मैंने गुजारा, जो बच्चे होते हैं वो एक खास स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, मतलब 7वीं 8वीं तक, उनका कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता। यू ईदर गेट प्रमोटेड, यू डोंट गेट प्रमोटेड, इट्स सिंपल। हमारे पाकिस्तान में नहीं जी, 99% से नीचे अगर आ गया तो टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं पेरेंट्स सारा गुस्सा निकालते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे फिर जाते हैं नशों के ऊपर, गलत हरकतों के ऊपर। और फिर क्या, फिर किस पे इल्जाम आता है? हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए। तो ये तूने क्या कर लिया अपने बच्चों के लिए यार? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है यार। कितने सारे मैं आसपास लोगों को देखता हूं यार, आसपास मेरे लोग हैं जो तकलीफ में। मैं बात करता हूं, मैं ये उस वक्त बात कह रहा था आप लोगों से कि अप्रिशिएट कीजिए। आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या जंग लड़ रहा है, नहीं पता। एक एक शख्स जिससे आप मिलते हैं, दे आर फाइटिंग अ बैटल। द लीस्ट यू कैन डू इज हग देम और गिव देम 2 words of appreciation, that's all। 2 अल्फाज कि यार you're doing good, you'll be fine, you're doing fantastic। झूठे मुंह ही बोल दो यार। हम जब कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम दिल से पढ़ रहे हैं। दिल से पढ़ते तो दुनिया ही अलग होती। हमने तो ज़बानी कलामी कर लिया सारा काम। और ये अल्लाह ताला हम सबसे पूछेगा मैमूना के बारे में। वो सब लोग, क्योंकि कई, मैंने कहा ना, कई मैमूनाएं खड़ी हो जाएंगी। कितने केसेस हैं, किस किस को दबाया जाएगा? केसेस दबा रहे हैं, स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ तो पता करो। वो जिससे मिली, मैं तो कहता हूँ वो सब, हम सब उसके
الزام مطلب اس میں ہیں. ہم سب اس کے عدالت میں مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے وہ سسٹم ڈیولپ کیا اور ہم کچھ نہیں کر رہے اس سسٹم کے لیے. میں کہتا ہوں آج سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ختم کریں, بالکل ختم کریں, پرسنٹیجز ختم کریں. You've done well, you've secured good marks, آپ نے اچھا کیا, مارکس ہٹا دو لائف سے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. نمبرز کے ساتھ جب بھی اپنی ہیپینس کو لوگوں نے کنیکٹ کیا ہے وہ ہمیشہ 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 ایجیٹیٹڈ رہتے ہیں, گھبرائے ہوئے رہتے ہیں, ان کا دماغ خراب ہے کیونکہ نمبرز تو انفینٹ ہے, وہ تو لامحدود ہیں, وہ تو جاتے رہیں گے آگے. آج 1 کروڑ کمایا, کل 10 کروڑ, پھر 20 ارب, پھر 40 ارب, پھر خراب, پھر پتہ نہیں چرب. نہیں کریں, نمبرز کو ہٹا دیں. مجھے پتا ہے کئی لوگ اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, which is perfectly fine. Everybody has their own opinion about this. لیکن آج اگر آپ یہ دیکھ لیں نا کہ وہ بچی کو نمبرز کا مسئلہ نہیں ہوتا, یا پھر اس بچی کو اس کے والدین نے سنا ہوتا جب اس نے کہا کہ اسکولڈ کیا مجھے اور میری بہن کو, نہیں کیا ہوتا ہے, کیا پتا اس باپ نے نہیں اسکولڈ کیا ہو اس کو, کیا پتا اس باپ نے نارمل بات کی ہو, لیکن چونکہ اس باپ نے لاسٹ ٹائم اس بچی کو گلے نہیں لگایا تھا, پتہ نہیں کتنے دنوں سے نہیں لگایا تھا, مجھے نہیں پتا, میں قیاس آرائی کر. اسی لیے میں کہتا ہوں بچوں کو رینڈملی جا کے پیار کریں, رینڈملی جا کے گلے لگائیں, رینڈملی جا کے ایسی چوم دیں. آپ کو نہیں پتا اس بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. بھائی یہ چاہوں گا آپ سے بھی دعا کریں اس بچی کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں, کیونکہ والدین کے لیے بڑا مسئلہ ہے, وہ جب تک وہ لیٹر پڑھتے رہیں گے تب تک ان کا دل ٹوٹتا رہے گا. وہ بچی کے جو بھائی بہن تھے وہ اپنے والدین کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ بچی لکھ کے گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس بچی کے آگے آنے والے مراحل کو آسان کرے. اور دیکھیں میں پھر اس پلیٹ فارم کے تھرو کہہ رہا ہوں, کبھی کوئی مسئلہ ہو, کچھ ہو, میں اویلیبل ہوں یار, میں اویلیبل ہوں. یہ ہاں میرا پروفیشن ہے کہ آئی ڈو کاؤنسلنگ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اس سچویشن کے اندر نو چارجز. بھائی مسئلہ ہے, بات کرو, راہیں مطلب اسٹریٹجیز نکالو, کسی طریقے سے اس زون سے باہر نکلو. آئی ایم آلویز ہیئر فار یو گائز مین, آئی ایم آلویز ہیئر. تھینکس فار لسننگ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.